الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں اور دوستو، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے پاس حاضری کی توفیق بڑی سعادت کی بات ہے. جتنی نماز کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت نماز کے احکام کی بھی ہے. قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہ کہا گیا نماز قائم کیا جائے. نماز پڑھنا اور ہے اور نماز قائم کرنا اور ہے. نماز پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مطابق سستی کے ساتھ، آداب کی رعایت کیے بغیر، سنتوں کا خیال کیے بغیر ایسے ہی نماز پڑھ لیں، اسے نماز پڑھنا کہتے ہیں. جس نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پاکی کا خیال رکھا گیا، خشوع و خضوع کا خیال رکھا گیا، نماز کی ہر ادا کو کرتے وقت سنن کا خیال رکھا گیا، وہ نماز اقامت صلاۃ کہلاتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو سب سے پہلے اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کے دربار میں حاضری ہونے کی توفیق مل گئی اور اللہ سے بات چیت کا موقع مل گیا. یہ نماز کیا ہے؟ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے سرگوشی ہے. ہم اللہ سے ملتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ ملتے ہیں. یہ ایسی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو مل رہی ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں ہماری زندگیاں کیا ہیں، ہماری غفلتیں کیا ہیں، ہماری گناہ گاریاں کیا ہیں. ہمیں نماز میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا گناہ میں آتا ہے. ایسے آدمی کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے کہ جس آدمی کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا، اس آدمی کو گناہ میں مزہ آ رہا ہے. اگر اس ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے دربار میں بلا لے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ورنہ ہماری پیشانیاں اس قابل نہیں تھی کہ خدا کے سامنے سر بسجود ہوتی، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں تھے، ہمارے ہاتھ پیر اس قابل نہیں تھے کہ یہ خدا کی بندگی کے لیے کچھ ظاہری رسوم ادا کر لیتے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جب بھی ہم نماز پڑھیں سب سے پہلی پاکی کا خیال رکھیں. ہمارا وضو صحیح ہونا چاہیے. عام طور پر وضو میں بڑی غفلت ہوتی ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں خیال نہیں رکھتے کہ میں وضو عبادت کے لیے کر رہا ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ وضو کرتے وقت وضو کا دھیان رہنا چاہیے. ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، خیال رہنا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں. ایسے موقع پر بات چیت کرنا، غافل رہنا، اس غفلت کا اثر نماز پر ہوتا ہے. لہٰذا ہمیشہ ہمیں وضو کرتے وقت خیال سے وضو کرنا ہے کہ میرا صحیح وضو ہو رہا ہے یا نہیں. اگر وضو کا بیس صحیح ہے، جیسے کسی عمارت کی بنیاد مضبوط، پھر وہ عمارت
مضبوط کھڑی رہتی ہے، ایسے ہی کسی کی پاکی صحیح نہیں ہے، نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو ہم کو تکلیف رہتی ہے نماز میں خاص طور سے کہ ہم رکعت کیا بنتے ہیں، کوئی پہلے آسمان پر ہے اور تو کوئی دوسرے آسمان پر، امام صاحب کہیں اور ہیں، مقتدی صاحب کہیں اور ہیں، یعنی امام صاحب بھی اڑ رہے ہیں اور مقتدی صاحب بھی اڑ رہے ہیں۔ کہاں سے اللہ کی عبادت ادا ہو؟ یہ نماز میں وسوسوں کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ پاکی کے خیال میں ہمیں وضو کا خیال رکھنا ہے، پاکی کے خیال میں ہمیں کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، پاکی کے خیال میں ہمیں بدن کا خیال رکھنا ہے۔ بدن کی پاکی کا معنی یہ کہ جب ہم استنجا کرتے رہتے ہیں بہت دھیان سے، بہت خیال سے پیشاب کے چھینٹوں کو اپنے بدن سے بچانا ہے اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا ہے، کیونکہ وہ بالکل باریک باریک رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ تیز استنجا اور زور سے استنجا آ جاتا ہے، اور ہم تو جلدی میں رہتے ہیں اور اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جائے۔ تو اور جلدی سے جب جا کر ہم استنجا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہمارے بدن پر آ گیا، ہمارے کپڑوں پر آ گیا، اب ہم جا کر وضو کر رہے ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم استنجا کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور سب گندا میلا کر کے جاتے ہیں، کوئی اور اچھا نمازی آتا ہے، تہجد گزار آتا ہے، خدا کا نیک بندہ استنجا کرنے کے لیے آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی میلے ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نماز میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی نماز کو اچھی طرح بنانے کے لیے کپڑوں کی پاکی اور بدن کی پاکی، اس کا خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ ہمیں نماز میں رہنا ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت ہمیں نماز میں رہنا ہے، نماز کے باہر نہیں جانا۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے سوچنا ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ یقین مانیے آج بھی سائنسدان ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سوتا ہے اور سو کر اٹھتا ہے تو اس کا دماغ بہت طاقتور بنتا ہے اور اثرینو کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اللہ والوں کے یہاں مراقبہ ہے۔ مراقبے کی ایک شکل تو اللہ کو یاد کرنا، مراقبے کی ایک شکل محاسبے کی ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے۔ ایک جائزہ تو گناہوں کا لیا جاتا ہے، میں کتنے گناہ کرتا ہوں اور دن میں مجھ سے کتنی بد نظری ہوتی ہے، گناہ نگاہ کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، زبان کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، ہاتھ پیر کا میرا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، یہ گناہوں کا محاسبہ ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے یہ محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں اپنے کاموں کا جائزہ لینا اور سوچنا۔ مثال کے طور پر میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، مگر کیسا پڑھتا ہوں؟ جب پڑھتا ہوں تو میرا خیال، میرے اعضاء، میرے جوارح، میرا فکر و خیال وہ نماز میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے نماز کو نماز کی طرح پڑھنے کے لیے احکام کی رعایت ضرور۔ نماز کے بہت سے احکام ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، عام طور پر وہ پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے زبان سے نیت ضروری چیز نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول سے نماز کی نیت زبان سے منقول ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ نیت دل کا عمل ہے۔ دیکھیے 2 اعمال ہیں، ایک بدن کے اعمال ہیں اور کچھ اعمال دل کے ہیں، یہ فرق ہے۔ دل کے اعمال میں جیسے اخلاص ہے ویسے نیت ہے، یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
ہاں اگر کسی آدمی کی نیت مستحضر نہیں ہوتی، اگر وہ آدمی زبان سے نیت کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے نماز کی نیت باندھتے وقت نماز کا خیال ہونا ضروری۔ عبادت اور غیر عبادت میں جو فرق ہوتا ہے وہ نیت سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم جب بھی نماز پڑھیں ہماری نیت ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ انسان جیسے نیت کرتا ہے ویسے اس کے اعمال پر اجر پڑتا ہے۔ ہمیں نماز کی جو مسائل عام طور پہ پیش آتے ہیں ان میں سے چند مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعت اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا ہوتی ہے، جس کو ضم سورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں فرض کے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ عام طور پر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانے کی وجہ سے سجدہ سو لازم نہیں آتا، چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں مطلق قرات مشروع ہے۔ اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا اور سورت بھی پڑھ لی تو پھر سجدہ سو اس کے ذمہ لازم نہیں آتا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت۔ اگر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی تکرار کر دیں یعنی 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، آدمی نماز شروع کرتا ہے، کچھ خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اگر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے تو ضم سورت میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سو لازم ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو بہت توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو مسائل ہمارے یہاں بہت کثرت سے پیش آتے ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک مسئلہ رکوع اور سجدے کے بعد کیا جانے والا ایک عمل ہے جس کو قومہ اور جلسہ کہا جاتا ہے۔ رکوع کرتے ہیں ہم، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے کچھ دیر ہم بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرض قرار دیا۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا رکوع کرنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہونا ہے۔ آخری درجہ ہے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار۔ اگر آدمی رکوع سے اٹھا، بالکل کھڑا ہوا نہیں، سجدے کے لیے چلا گیا، ایک سجدہ کیا، وہ بیٹھا نہیں جلسے میں، دوسرے جلسے میں چلا گیا، دوسرے سجدے میں چلا گیا، یاد رکھے اس سے سجدہ سو واجب ہو جاتا۔ اگر آدمی سجدہ سو نہیں کرے گا اور بے فکری کے ساتھ ایسے رہے گا، نماز اس کو دہرانی پڑی مگر اس نے دہرایا نہیں، نماز اس کے ذمہ باقی رہی، اس کی نماز انکمپلیٹ رہی، ناتمام رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ان مسائل کو
سیکھ کر جان کر عمل کرنے والے بن۔ بہت کثرت کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے عام طور پر اس میں بھول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائے اس کے ذمے سجدہ سو لازم آتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اخیر میں ایک طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، اس کو سجدہ سو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں ایک سلام اور ایک سجدہ، یاد رکھے فقہا نے لکھا ہے سجدہ سو 2 سجدوں سے مکمل ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سو ادا کر رہے ہیں مگر ایک سلام کر رہے ہیں اور ایک سجدہ کر کے بیٹھ رہے ہیں، اس سے مکمل سجدہ سو ادا نہیں ہوتا۔ سجدہ سو کی صحیح ترتیب یہی ہے کہ ایک طرف سلام ہو اور 2 سجدے کیے جائیں، پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے، ایک آدمی دیر سے نماز آتا ہے، اس کی 1-2 رکعتیں چھوٹتی ہیں، امام کا قائد اخیرہ ہوتا ہے تو قائد اخیرہ میں امام اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا معصورہ پڑھتے ہیں، مگر مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف اتحیات پڑھے۔ مگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے اتحیات کیسے پڑھنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کی رکعت گئی ہے اور وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھنے والا ہے، اسے صرف اتحیات پڑھنا۔ اتحیات پڑھنے کی ترتیب یہ ہے وہ دھیرے دھیرے اتحیات پڑھے گا۔ ظاہر ہے امام صاحب تو درود شریف بھی پڑھنے والے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھنے والے ہیں، مجھے تو سلام کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنا ہے۔ ایسے آدمی کو اتحیات بہت آہستہ پڑھنی چاہیے، یعنی بہت پیار سے التحیات للہ والصلوات، یعنی ٹہر ٹہر کر اتحیات پڑھنا چاہیے تاکہ امام صاحب اپنے اتحیات کے ساتھ درود شریف دعائے معصورہ پڑھیں۔ اگر مسبوق کے اتحیات مکمل ہو گئی ابھی بھی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرے تو حکم یہ ہے کہ مسبوق آدمی خاموش رہے گا، اتحیات کو اور دعائے معصورہ کو نہیں پڑھے گا، امام صاحب کے سلام کا انتظار کرے۔ یہ وہ احکام ہیں جو بہت کثرت سے ہمارے یہاں پیش آتے رہتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بہت کثرت سے ہمارے یہاں پیش آتا ہے، بغیر سر ڈھانکے نماز پڑھنا یا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو امام بخاری کا نام لیتے ہیں اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی بغیر ٹوپی کی نماز نہیں پڑھی، جا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں سوائے حج و عمرے کے موقع پر جو نمازیں حضور نے پڑھی تھی وہ سر کھول کے نمازیں پڑھی تھی، چونکہ احرام کی احکام میں یہ بات داخل ہے کہ حالت احرام میں سر کھلا رہنا ہے۔ حاجی حج کر رہا ہے، نماز آ گئی، احرام کی پابندیاں ہیں تو سر کھلا رہے گا، تو سر کھلا رکھ کر کے حاجی نماز پڑھے گا۔ عمرہ کرنے والا ابھی اس کی عمرے کی پابندیاں ہیں، ابھی اس نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، صفا مروہ کی اس نے سعی نہیں کی، حلق نہیں کیا، سر کو کھلا رکھنے کی اس پر احکام ہیں، اس کے ذمہ ہے اس دوران اگر نماز آ جائے سر کو کھلا رکھ کر کے نماز پڑھا جائے۔ عام حالات میں حکم یہ ہے سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھا جائے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز پڑھنے آؤ اچھی حیت بنا کر آؤ۔ جو لوگ سستی کاہلی سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھیے ان کی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ نماز کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے
ایسی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ نماز اللہ کو پسند نہیں۔ مکروہ نماز کون کون سی ہوتی ہے جو ہماری سماج میں عام چیزیں ہیں؟ دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، سر پر ٹوپی رکھے بغیر یا سر کھولا رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہے۔ نمبر دو، ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو کوہنیاں کھلی رکھنا، یعنی کوہنیاں کھلی رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر تین، ان شرٹ کر کے نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ خاص طور سے جو حضرات یہ چھوٹا لباس استعمال کرتے ہیں، مجھے یہ موقع کئی مرتبہ ملا کہ کبھی پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا تو جب آگے والے نماز میں سجدے کو جاتے ہیں تو ان کا ٹی شرٹ کا پیچھے والا حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور پینٹ کا حصہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اب ستر عورت کا جو اسلام میں احکام ہے، یہ جو ناف ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر کا حصہ ہے، کسی اور کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ ستر عورت صرف سامنے کا حصہ نہیں ہے، پیچھے کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اگر ہم لائن لگا دیں، یعنی ہماری یہ جو ناف ہے اس سے آپ پیچھے تک لائن لگا دیں تو یہ پورا حصہ اس کے نیچے کا ستر میں داخل ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کے ستر والا حصہ کھل رہا ہے اور پیچھے کے نمازی کی نگاہ اس ستر کی جگہ پڑ رہی ہے۔ کتنی مرتبہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس نماز کو مجھے دوہرا لینا چاہیے، کیونکہ سامنے والے کی ستر پر میری نظر پڑ گئی، ظاہر ہے میری نماز بھی ضائع ہو گئی، سامنے والے کی نماز بھی ضائع ہو گئی۔ اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح احکام میں یہ حکم بھی ہے کہ ایک آدمی آستین والا لباس تو پہنا ہے مگر وضو اس نے جلدی جلدی کر کے آستین اوپر رکھا تھا اور آستین نیچے چھوڑے بغیر رکعت باندھ لیا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آستین کیسے نیچے چھوڑے، ایسا نہیں کہ یوں کھڑا ہے اب چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ اس ترتیب سے اپنی آستین کو نیچے کرے گا جو عمل کثیر کہلائے گا، نماز فاسد ہو جائے۔ اب حکم ہے کہ ایسی جلدی میں اس وقت ہوتا ہے جب امام صاحب رکوع میں ہوتے، یہ تو ہماری عادت ہے، ایک رکعت چھوٹ جائے گی تو بعد میں ایک رکعت پڑھنا پڑے گا۔ یہ جو ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے جو بھاگتے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ تو حکم یہ ہے ہاتھ کو ایک ہی عمل میں مکمل طور پر نہ نکالا جائے، تھوڑا رکوع میں نکالا جائے اور آہستہ سے تھوڑا سجدے میں نکالا جائے اور تھوڑا قیام میں نکالا جائے۔ ایک ہی رکن کی ادائیگی میں نہ نکالا جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا جائے تاکہ عمل قلیل کہلائے۔ اس لیے کہ اسلام میں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ یہ تو آستین کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو حضرات پینٹ پہنتے ہیں اور ان کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے، اب اس بارے میں سوشل میڈیا پر اب علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور ان کا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھا تو حضور نے فرمایا فَاذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، چلا جا وضو کر لے۔ تو آدمی گیا وضو کر لیا، پھر ہوا کہ حضور نے پھر اس سے کہا چلا جا وضو کر لے، نماز پڑھی، پھر حضور نے کہا چلا جا، 3 مرتبہ ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہی جانتا ہوں جو کر رہا ہوں، آپ مجھے فرمائیے۔
تو حضور نے اسے بتایا کہ تمہارے ازار کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں فقہا کی الگ الگ رائے ہے، مگر یہ حدیث امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل فرمائی، جس کی وجہ سے فقہا کی یہ رائے ہے کہ پاجامے کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے۔ بعض حدیثوں میں فولڈ کرنا بھی منع ہے، تو صحیح ترتیب تو یہی ہے کہ لباس ہی ایسا بنانا چاہیے جو ہماری نماز کے مطابق، یعنی لباس بھی ہمارا ایسا ہو جس سے اللہ راضی ہو، جس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو منانے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں گے۔ دوستو، یہ نماز بہت بڑی دولت ہے۔ ہم ارادہ کریں کہ ہم 5 مرتبہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اور نماز کو نماز کے احکام کے مطابق سنن کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ نماز ہمیں روزانہ اللہ سے قریب کرے، روزانہ ہمیں اللہ سے قریب کرے۔ یاد رکھیے، اگر روزانہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے روز محبت میں اور زیادتی کرے گا، رحمت میں زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا شوق بھی عطا فرمائے، نماز پڑھنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد